ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سلام کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ اور جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح لوٹاؤ۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب اور تہذیب میں لوگوں کے لیے آپسی ملاقات کے وقت اظہار تعلق کرنے کے لیے سلام کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہے۔ ان سارے طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ جب تم کسی انسان سے ملو تو بات چیت کرنے سے پہلے اسے سلام کرو، یعنی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے کا یہ طریقہ نہایت جامع، خوبصورت اور بابرکت ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو گویا اسے دعا دیتا ہے کہ اللہ تم کو سارے غم و الم سے دور رکھے اور تمام تکلیفوں سے سلامتی عطا کرے، اپنی رحمت سے نوازے اور اپنی برکتیں تم پر نچھاور کرے۔ جس شخص کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اگر اجنبی ہے تو اس کے لیے سلام کا یہ طریقہ انس و محبت اور ربط و تعلق کے اظہار کی ابتدا ہے، اور اگر اس سے تعلق کشیدہ ہے تو سلام ترک تعلق کی تلخی میں کمی کرتا ہے اور دلوں میں کشادگی پیدا کرتا ہے، باہم ملنے اور دوریاں کم کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔ جو شخص اپنے سامنے والے بھائی کو رنج و غم سے سلامتی کی دعا دے رہا ہے وہ گویا یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں تم کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور اس پر وہ اللہ کا حوالہ دے رہا ہے۔ جس شخص سے تعلق اور شناسائی ہے یا قرابت اور رشتہ داری ہے، سلام کا یہ طریقہ اس سے تعلق اور رشتہ داری میں اضافہ کرتا ہے اور اسے مضبوط کرتا ہے۔ جواب دینے والا جب سلام کا جواب دیتا ہے تو وہ گویا اس دو طرفہ تعلق اور محبت کو مستحکم بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی تم کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بہتر طریقے سے دو، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ سلام کرنا سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سلام کرنا صرف ایک سماجی ادب نہیں ہے بلکہ دینی اور روحانی عمل بھی ہے۔ سلام کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ 10 نیکیاں اسے مل گئیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ 20 نیکیاں اسے مل گئیں۔ پھر تیسرا شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔